دوستو، آج سے میں ویڈیو سیریز شروع کر رہا ہوں جس میں مسلمانوں کے وکٹم کارڈ کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا ایپس فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ وغیرہ پہ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ مسلمانوں کے وکٹم کارڈ کا جو دھندا ہے اس کو ایکسپوز کیا جا سکے۔ پاکستان میں یہ تاثر عام ہے کہ بھارت پاکستان کو مٹانا چاہتا ہے، جبکہ اب تک لڑے جانے والی تمام پاکستان اور بھارت کی جنگوں میں پاکستان کی طرف سے ہی ہمیشہ آغاز ہوا ہے، پاکستان کی طرف سے بھی ابتدا ہوئی ہے، اور یہ بھی منافقت کی، ہپوکریسی کی ایک عظیم مثال ہے کہ مارو بھی خود اور رونے بھی خود لگ جاؤ۔ پاکستان بنانے جانے کے مقابلے میں اسرائیلی ریاست بنائے جانے کی سالڈ ریزنز موجود تھیں۔ آج کی اسرائیلی سرزمین ہزاروں سال سے یہودیوں اور عیسائیوں کا وطن رہی ہے، ان کا گھر رہا ہے، جس کو 7ویں صدی میں عربوں نے تلوار کے زور پر فتح کیا تھا، آکیپائی کیا تھا۔ پھر دوسری جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 2 کے دوران جرمنی میں ہولو کاسٹ کے واقعے نے تقریباً 90 لاکھ یہودیوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ پوری دنیا کو شدت سے اس واقعے کے بعد احساس ہوا کہ یہودیوں کے رہنے کے لیے ان کا کوئی اپنا وطن ہونا چاہیے۔ اس لیے ایمرجنسی بیسس پر ایک جیو سٹیٹ کے قیام کی ضرورت کو محسوس کیا گیا، جہاں یہودیوں کو یعنی جیوز کو اپنے جان، مال اور شہری آزادی کا تحفظ حاصل ہو۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی جانوں اور شہری حقوق کو ایک یونائٹڈ ہندوستان میں کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو ایک الگ سٹیٹ کی ضرورت محسوس ہوتی۔ مسلمانوں کے نزدیک پاکستان کا بنایا جانا تو حق پر ہے، لیکن اسرائیل کا بنایا جانا حق پر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی منافقت دیکھیں۔ پاکستان کا وجود صرف اس لیے ہوا کہ یہاں کے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہنے پر تیار نہیں تھے، لیکن اسرائیلی ریاست کا وجود اس لیے ہوا کہ یہودیوں کے لیے، جیوز کے لیے اس زمین پر سر چھپانے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ جہاں جہاں رہتے تھے وہاں کی لوکل گورنمنٹس اور لوگ ان سے جیسا چاہے سلوک کر رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ انہیں جینے کا حق دینے پر بھی تیار نہیں تھے۔ اسرائیل گورنمنٹ کے بارے میں بہت کچھ کہا اور سنا جاتا ہے، لیکن کیا کوئی اسلامی ملک یا لیفٹسٹ مشرقی تیمور یعنی ایسٹرن تیمور کے بارے میں کچھ بولا؟ جہاں اسلامی ملک انڈونیشیا نے اپنے 24 سالہ قبضے کے دوران تقریباً 2 لاکھ کرسچن آبادی کا جو ہے وہ قتل عام کیا۔ کیا کسی اسلامی ملک یا کسی مسلمان میجر شخصیت نے اس سلسلے میں ایک لفظ بھی کنڈیم کرنے کے لیے منہ سے نکالا؟ باوجود فلسطینیوں اور عربوں کی اسرائیل کے خلاف شدید جارحیت کے، کیا 60 سالہ مڈل ایسٹرن ڈسپیوٹ میں اتنی جانیں گئیں جتنی ایسٹرن تیمور میں گئی تھیں؟ پھر بات کرتے ہیں مائنورٹی رائٹس کا، کہ اسرائیل میں لوگوں کو کتنے مائنورٹیز کو کتنے رائٹس ہیں اور مسلم ممالک میں مائنورٹیز کو کتنے رائٹس ہیں۔ سارے اسلامی ملکوں میں نان مسلم مائنورٹی کی جو پاپولیشن ہے اس میں کنٹینیوسلی کمی آ رہی ہے، لیکن اسرائیل کی ٹیریٹری میں رہنے والے مسلمانوں کی آبادی میں اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق آئندہ آنے والی 2 دہائیوں میں یعنی 20 سال میں مسلمان اسرائیل کی اکثریتی یعنی میجورٹی ریلیجیس پاپولیشن بن جائیں گے۔ باوجود اس کے دنیا کے مختلف گوشوں سے کہ یہودی افراد مسلسل جو ہے وہ کنٹینیوسلی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ مائیگریٹ کر رہے ہیں۔ سن 2007 میں غزہ پر حماس کے غلبے کے بعد وہاں کی
पुरानी एंशियंट मकामी क्रिश्चियन जो पॉपुलेशन थी उन पर हमला किया, उनके ज़ाती अमलाक को इन्होंने जो है वो नुकसान पहुंचाया, इनकी इबादत गाहों को आग लगा दी गई, और इस तरह की कार्रवाइयों में हंड्रेड्स ऑफ पीपल को जो है वो हमास ने कत्ल किया। हमास की जो फिर वहाँ की जो हुकूमत थी उन्होंने वादे किए कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज तक कभी किसी को अरेस्ट नहीं किया उन्होंने। इस्लामी मुल्कों में गैर मुस्लिम आबादी यानी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ क्या सलूक रखा जाता है उसका अंदाज़ा इन फिगर से लगाया जा सकता है जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 15% से घटकर अब सिर्फ 1% रह गई है। बांग्लादेश में 1947 में हिंदू पॉपुलेशन 30% थी, जो शायद अब 10% से भी कम रह गई है। इराक में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बड़ी स्पीड के साथ कम हो रही है। टर्की में भी यही पैटर्न देखा जा सकता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टर्की ने क्रिश्चियंस पर जो जुल्म और कत्लेआम किया वो भी तारीख से छुपा हुआ नहीं है। इजिप्ट में कॉप्टिक क्रिश्चियंस की जो आबादी है वो भी कम हो रही है। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं जो इस्लामी मुल्कों में नॉन मुस्लिम्स की बुरी हालत को साबित करती हैं। इजरायली स्टेट के क़याम के वक्त वहां पर रहने वाले अरबों को इक्वल राइट्स का ऐलान किया गया था, लेकिन मकामी फ़लस्तीनियों की ख़तरनाक कार्रवाइयों की वजह से इजरायली गवर्नमेंट ने यहूदी और अरब सिटीजन्स के लिए डिफरेंट कानून बनाने पड़े उनको। लेकिन फिर भी इजराइल में जो अरब रहते हैं उनको आज़ाद अरब मुल्कों के शहरियों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हकूक़ हासिल हैं, राइट्स हासिल हैं। मिसाल के तौर पर उन्हें वोट का हासिल है, उन्हें मुहज़्ज़ब हदूद में रहते हुए अपने मुतालबात को मनवाने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक है, उन्हें आज़ादी सहाफ़त का और गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज़ करने का हक है। क्या सऊदी अरब, कुवैत, अम्मान, कतर, बहरीन, यमन, यूएई, सीरिया और जॉर्डन, इन मुल्कों को अपने मुल्क में यह हकूक़ हासिल हैं? इराक में शहरियों को ये हकूक़ अभी हाल ही में कुछ अर्सा पहले मिले हैं जब एक काफिर मुल्क अमेरिका ने वहां पर हमला करके डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया था। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि इन डेमोक्रेटिक राइट्स से फ़ायदा उठाते हुए इसराइल में आबाद फ़लस्तीनी खुलेआम इसराइली रियासत के मिटाए जाने की बातें करते हैं, उसके बावजूद आज़ाद शहरी रहते हैं जब तक कि किसी टेररिज्म या इस तरह की हरकत में मुलव्वस ना हो जाएं। 2012 में इजरायली पार्लियामेंट मुस्लिम मेंबर उज़मा बुशरा ने ईरान के उस वक़्त के सदर अहमदी नजाद के इस मुतालबे की बड़ी ज़ोर के साथ हिमायत की थी, सपोर्ट की थी कि इसराइली रियासत को मिडल ईस्ट से उठाकर कहीं यूरोप में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए। उज़मा बुशरा और इजरायली पार्लियामेंट के एक और मुस्लिम रुकन मोहम्मद बारक ने सीरिया की मौजूदा हुकूमत की हिमायत में कई जुलूस निकाले। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ईरान के साथ साथ सीरियन गवर्नमेंट भी इसराइल के ख़ात्मे पर यकीन रखती है। यहाँ बुशरा ने ऐलान किया कि अगर सारी दुनिया भी इसराइल को एक्सेप्ट कर ले तो भी वो उसे तस्लीम नहीं करेगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में कोई माइनॉरिटी मेंबर से ताल्लुक़ रखने वाला रुकन जो है वो पाकिस्तान को मिटाने की बात करे और उसके ऊपर ट्रीजन का केस ना चलाया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? मुसलमान आज तक उस अफसोसनाक वाक़े पर आग बगोला है जिसमें एक मशकूक ज़हनी हालत रखने वाले यहूदी आदमी ने मस्जिद अक्सा के एक हिस्से को आग लगा दी थी, लेकिन वो इस्लामी मुल्कों में पेश आने वाले उन वाक़यात को मामूल से भी कम समझते हैं जिनमें हर रोज़ दूसरे मज़हब की इबादत गाहों को जो है वो आग लगा दी जाती है। क्या कोई मुसलमान गिन के बता सकता है
کہ پاکستان میں اب تک کتنے مندر ڈھائے گئے ہیں اور کتنے چرچز کو آگ لگائی گئی ہے. مسجد اقصی کی آگ لگانے کا جو ہے وہ افسوسناک واقعہ کا جو ہے وہ ذکر کرنے والے اس ریالٹی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ اسرائیلی اسٹیٹ میں مسلمانوں کو مکمل ریلیجیس فریڈم ہے، لیکن زیادہ تر اسلامی ملکوں میں دوسرے مذاہب کی عبادت پر یا تو کمپلیٹلی پابندی ہے یا پارشل پابندی ہے. میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کا شہری صرف ایک مسلمان ہی ہو سکتا ہے، نان مسلم سعودی عرب کا سٹیزن نہیں ہو سکتا. سعودی عرب میں دوسرے مذاہب کے افراد کا اپنی عبادت گاہیں بنانا یعنی چرچز یا مندر وغیرہ بنانا تو دور کی بات، اپنے گھروں میں اپنی جو مذہبی ریچولز ہوتی ہیں ان کی ادائیگی بڑی مشکل ہوتی ہے. لاکھوں نان مسلم افراد جو سعودی عرب میں بیچارے روزی روٹی کمانے کے لیے ہیں، وہ اپنی مذہبی کتابیں جیسے گیتا یا بائبل یا مذہبی سمبلز جیسے مورتی یا کراس وغیرہ وہ سعودی بادشاہت کے اندر جو ہیں وہ لانے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ دبئی جیسی امارات میں جو اپنی آزاد شبانہ زندگی میں لاس ویگس کو بھی ڈیفیٹ کرتی ہے، 40 لاکھ نان مسلمز ورکرز کے لیے کوئی ایک آدھا ٹیمپل اور ایک آدھا جو ہے وہ چرچ ہے، ایک آدھا ابھی بنا ہے. یہ اور وہ پہلی عمارتیں جو ہے وہ بڑی چھوٹی 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 تھیں اور ابھی تک صرف ایک ہی سامنے آیا ہے. لیکن اسلامی ملک میں دوسروں کی مذہبی آزادی سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو کیا ایک جیوز اسٹیٹ میں اسلامی رسموں پر، نماز پر، مسجدوں پر پابندی نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. اگر ہوتا تو وہاں رہنے والے مسلمان اب تک اسرائیل چھوڑ دیتے اور لیکن وہ جو ہے وہ اپنی آبادی میں کنٹینیوسلی بریڈنگ کیے جا رہے ہیں، آبادی بڑھائی جا رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. باقی اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اسی ٹاپک. آخری میسج، اسلام چھوڑیں، انسان بنیں. ہیلو دوستو، میں ہوں ایکس مسلم سپارٹیکس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل. دوستو، قرآن اور اسلام کو ایکسپوز کرنے کے کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ سپورٹ آپ مجھے پیٹرین کے ذریعے اور پے پال کے ذریعے کر سکتے ہیں. پیٹرین اور پے پال کے لنکس آپ کو پن کمنٹ میں مل جائیں گے.